بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وقال تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہفتے درس کا انقطاع رہا۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم کتاب الکبائر میں شرک اکبر اور شرک اصغر کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ شرک اکبر اور شرک اصغر یہ شرک کی دو قسمیں ہیں، اور شرک اکبر کب ہوتا ہے ہم نے اس میں کچھ اصول جانے تھے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں شرک اصغر اور اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شرک اکبر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے ہی شرک اصغر جو چھوٹا شرک ہے، شرک خفی ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ نمبر 2، شرک اصغر سے سارے اعمال برباد نہیں ہوتے، لیکن خاص طور پہ جس عمل میں شرک ہو وہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ دائمی طور پر جہنم میں رہنے کا باعث نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی آدمی شرک اکبر کرتا ہے اور اس پر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر وہ آدمی زمین بھر کر سونا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کو نجات نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے شرک اصغر کا ارتکاب کیا اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو شرک اصغر کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہ کو بھگتنے کے لیے وہ جہنم میں اس طرح جائے گا جس طریقے سے کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ نمبر 5 یہ اس عمل کے شرک اصغر ہونے پر واضح دلیل موجود ہو، یعنی کہ جس شرک کو ہم شرک اصغر کہیں گے یا جانیں گے تو اس پر واضح طور پر کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے۔ ابھی اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا۔ نمبر 6 یہ کہ ایسی چیز کو سبب بنائے جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ جیسے بیماری سے شفا کا سبب کیا ہے؟ دوا ہے، لیکن بیماری سے شفا کا سبب تعویذ نہیں ہے، تو دوا کرنا تو یہ جائز ہے بلکہ مباح ہے، اور لیکن آدمی اگر تعویذ پہنتا ہے تو یہ شرک اصغر میں آئے گا، اس لیے کہ اس نے شفا کے لیے ایسی چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ نے یا اس کے رسول نے سبب اور ذریعہ نہیں بنایا۔ نمبر 7 جو عمل شرک اکبر کا وسیلہ ہو، یعنی شرک اکبر تک پہنچنے کی سیڑھی یا اس کا ذریعہ ہو، تو وہ شرک اصغر ہے۔ نمبر 8 یہ کہ ہر وہ عمل جس پر شارع نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا اطلاق کیا ہو اور اس پر الف لام داخل نہ ہو، وہ شرک اصغر ہے، سوائے اس کے کہ قرینے سے پتہ چلے کہ وہ شرک اکبر ہے۔ یعنی کہ قرآن و حدیث میں اگر کہیں الف لام کے ساتھ شرک کا تذکرہ ہو تو علماء اس سے شرک اکبر مراد لیتے ہیں، اور اگر الف لام نہیں ہے تو اس کو شرک اصغر مراد لیتے ہیں۔ اور اگر کسی قرینے سے پتہ چلے کہ وہ شرک اکبر ہے تو ہم اس میں نہ جاتے ہوئے ہمیں 2 بنیادی باتوں پہ دھیان دینا ہے۔ پہلا تو یہ کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیا کہ یہ چیز شرک اصغر ہے، جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا کہ الریا، وہ دکھاوا کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں ریاکاری کو، دکھاوا کرنے کو شرک اصغر ہی سے اللہ کے نبی نے تعبیر فرمایا۔ تو یہ دلیل ہے کہ دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ دوسرا یہ کہ شرک اکبر کے بننے کا وہ سبب اور ذریعہ بن جائے۔ شیخ مسند القحطانی، مسند بن محسن القحطانی سعودی عرب کے عالم ہیں، ان کی اسپیشل اسی عنوان پر ایک کتاب ہے، انہوں نے اس کی تمام اقسام کا اس میں ذکر کیا ہے اور احاطہ کیا ہے جو بہت ہی مفصل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس عنوان کو خطبہ جمعہ کے لیے چھوڑتے ہیں، کبھی اللہ نے آگے موقع دیا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ شرک اصغر کی جو موٹی موٹی یا باریک اقسام ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور یہ ہمارے لیے مفید ہو۔ یہاں ہمیں یہ جاننا ہے کہ شرک اصغر چند وجوہ سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرک ہے، اس لیے خطرناک ہے۔
شرک ہے اس لیے خطرناک ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر آدمی شرک اصغر کرتا ہے تو شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے خطرناک ہے۔ تیسری خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرک اصغر کا مرض ہے، یہ گناہ ہے، عام طور پہ یہ نیک اور صالح لوگوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے، شکار بناتا ہے، اور اس کا جو داعیہ ہے یہ بہت قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو راستوں میں یا مسجد میں یا دکان مکان میں آپ دیکھتے ہیں تسبیح لے کے گھومتے رہتے ہیں، اور ان کو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پر نہیں بلکہ آدمی کو اپنے انگلیوں کو پوروں پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ انگلیوں کے پور قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے تسبیح گواہی نہیں دے گی، تسبیح کے دانے یہ گواہی دیں گے۔ لہٰذا بعض لوگ تسبیح پڑھتے ہیں تسبیح پر، تو تسبیح کے دانے پہ تسبیح پڑھنا علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، لیکن اس میں خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دکانوں کے گلوں پر، کاؤنٹر پر یا اس طرح آنے جانے کی جگہوں پر بیٹھ کے یا راستے میں چل رہے ہیں تسبیح کا دانہ لے کے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں، لیکن یہ ریاکاری کے اسباب میں سے ہے کہ لوگوں کو لگنا چاہیے کہ ہم ہیں نیک ہیں یا ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے قرآن پڑھتے ہیں ایسے موقع پہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب لوگ زیادہ آتے جاتے ہیں، جیسے صبح کا موقع ہے، اگر آپ کاؤنٹر میں چھپائے قرآن پڑھتے ہیں، کسٹمر نہیں آ رہے ہیں تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ہوٹل ہے، زیادہ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے، اب ایسے موقع پہ آپ قرآن کو کاؤنٹر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، ایک دم سڑک پہ کاؤنٹر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ریاکاری کے اسباب میں سے ہو سکتا ہے۔ ہم اسے ریاکار نہیں کہیں گے لیکن اسباب میں سے کہیں گے، تو یہ چیز جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ خطرناک کیوں ہے؟ یہ نیک لوگوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ خطرناک ہونے کی وجہ علماء نے بیان کی کہ یہ جو مرض ہے اس پر لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، صبح دوستوں میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آج کی رات جب میں 4 بجے اٹھا تہجد کی نماز کے لیے تو موسم بڑا ٹھنڈا تھا اور ہوائیں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی، آج مجھے بہت اچھا لگا۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے تو اپنے دوست کو بتائے کہ میں نے تہجد کی نماز آج پڑھی تھی، یہ چیز ہے۔ ایسی حج عمرہ کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے سیلفی لے کے اس کو ڈال دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ریاکار آدمی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ چیز کیا ہے؟ یہ اس کے اسباب میں سے ہے، اس کے محرکات میں سے ہے، لہٰذا یہ نیک لوگوں کا اپنا نشانہ بناتی ہے، اس پر لوگوں کی توجہ کم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اردو زبان میں میری نظر میں اب تک شرک اصغر پر مستقل کوئی کتاب نہیں ہے، مستقل کوئی کتاب نہیں ہے۔ کتاب التوحید ہے، ترجمہ اس کو اردو زبان میں ہے، تو اس میں اصغر اکبر سب اقسام ہیں، لیکن شیخ مسند القحطانی کی جو کتاب ہے جس کا ترجمہ موجود ہے عربی سے اردو میں، یہ کتاب شاید اردو زبان میں پہلی اتنی مفصل کتاب ہو جس میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں امام ذہبی کی کتاب الکبائر، انہوں نے پہلا گناہ ذکر کیا تھا شرک اکبر، دوسرا گناہ ذکر کیا ہے شرک اصغر، اور شرک اصغر کی حوالناکی پر آپ نے 2 دلیل بیان کی ہے، ایک دلیل قرآن سے، ایک دلیل حدیث سے۔ قرآن کی دلیل ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سہو کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور کیا کرتے ہیں؟ جو ایسے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے سہو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ تو یہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے کیا کہا کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی کا نام بھی ویل ہے۔ تو یہ اس سے اس کی خطرناکی واضح ہوتی ہے کہ ریاکاری کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی اور ہلاکت اور بربادی کا ان کو مژدہ سنایا گیا۔ دوسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جسے امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، تو امام ذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کے معاملے میں میں شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ ہاں، اگر کسی نے نیکی کرتے وقت میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو اپنے کسی نیک عمل میں ریاکاری کا مظاہرہ کرتا ہے یا ریاکاری کو شامل کرتا ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو اور اس آدمی دونوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک طریقے سے تنبیہ ہے اور ترغیب اس سے بیان کی گئی ہے کہ اگر آدمی شرک کرتا ہے، حج میں، عمرے میں شرک اصغر کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، نماز میں، روزے میں، صدقہ و خیرات میں، یہ اس کے لیے خطرناک سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی تذکرہ مختصر سا کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو حاضر کیا جائے گا، اور یہ 3 ایسے ہوں گے
جن سے جہنم سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. آپ جانتے ایک شہید ہوگا, ایک قرآن کا عالم اور قاری ہوگا, اور ایک سخی ہوگا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. تینوں سے اللہ تعالیٰ الگ الگ کلام فرمائے گا. شہید سے پوچھے گا, اس کے بعد عالم سے, قاری سے, اور سخی سے. تینوں لوگ کہیں گے کہ ہم نے تیری نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ شہید کہے گا میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا, اور عالم کہے گا میں نے علم سکھایا, اور جو سخی ہوگا وہ کہے گا تیرے راستے میں نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. شہید سے کہے گا تو نے دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو شہید کہلانے کے لیے, بہادری کے لیے تو نے ایسا کام کیا. اور عالم سے کہا جائے گا تو نے بھی دکھاوے کے لیے ایسا کام کیا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں. اور اس آدمی سے جو سخی ہوگا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا لیکن اس میں دکھاوا کیا ہوگا, تو اس سے کہا جائے گا تو نے دکھاوے کے لیے ایسا کام کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو 4 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرے. 4 مرتبہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے. چوتھی مرتبہ گشی طاری ہو گئے, منہ کے بل گرے. تو جب ہوش آیا, بہت دیر کے بعد ہوش آیا, تب اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو سنا, آپ نے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے جب سنا اس کو, تو کہا کہ دیکھو نیک اور صالح لوگوں کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. اور اتنا روئے کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ حضرت امیر معاویہ کی اب اس رونے میں موت ہو جائے گی. اتنی وحشت, اتنا خوف صحابہ کرام کا تھا اس چیز کو لے کر کے جو عمل میں کیا ہوتی ہے, ریاکاری ہوتی ہے. لہٰذا ہم اسے تفصیل سے جاننا چاہیے, اس کے اسباب سے بچنا چاہیے, اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو عمل صالح بنائے. ایسا عمل بنائے جو صالح ہو اور خالص اسی کی رضا اور اسی کو خوش کرنے کے لیے ہو. لہٰذا بعض سلف سے ملتا ہے کہ وہ جب پبلک میں ہوتے, عوام میں ہوتے, تو زبان سے جب ذکر کرتے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی کا ہونٹ نہیں ہلتا, صرف زبان ہلتی ہے. لا الہ الا اللہ آپ دل میں پڑھیں تو زبان ہلے گی, ہونٹ نہیں ہلے گا, تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ان کا احتیاط تھا. اللہ سے دعا ہے ہمیں کام کی توفیق سے نوازے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.